پر آنے پر پابندی کس نے لگائی اور وہ ان سے اتنی خفقی کس چیز کی ہے سر؟ یہ ذرا تھوڑی سی روشنی۔ دیکھیں اسحاق ڈار کا ایک ہی جرم ہے کہ اس نے پاکستان کی معیشت کو سہارا دیا، اس نے پاکستان میں ڈالر کو بڑھنے نہیں دیا، اس نے پاکستان کو جو ہے اس طرح آگے لے کے گیا کہ اس کی جو اکانومی تھی وہ آپ کی جو 100 انڈیکس تھا آپ کا اوپر کی طرف جا رہا تھا، وہ کریش کبھی نہیں ان کے دور میں ہوئی۔ یہ ان کے قصور ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے قصور ہے کہ جناب انہوں نے پاکستان کا پاکستانی بن کر سوچا، اور پاکستان کے ایک بیٹے ہونے کے ناطے انہوں نے کوشش یہی کی کہ میڈ ان پاکستان جو ہے اسے پروموٹ کیا جائے۔ پاکستان میں جو بھی منصوبے لگے، چاہے وہ بجلی کے تھے یا دیگر جو منصوبے آئے، ان میں انہوں نے کوشش کی کہ لوئسٹ بیڈر کو جو ہے وہاں پر اور مزید اسے پیسے چھڑوا کر پاکستان کے پیسے کو بچایا جائے۔ انہوں نے کوشش یہی کی کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ آگے کی طرف جائے، نہ کہ وہ پیچھے کی طرف آئے۔ یہ ان کے گناہ ہے چیدہ۔ باقی تو نواز شریف کے ساتھ وفاداری اور ان کے ساتھ ان کے خاندانی مراسم ہونا وہ ان کا ذاتی فعل ہے، اور یہ ایک جو باضمیر شخص ہے وہ ہمیشہ وفادار بھی ہوتا ہے۔ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ جو ایمان والا ہوگا وہ جو ہے وہ وفادار بھی ہوگا، اور وہ جو ہے آپ کا ہمیشہ جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کبھی بھی آپ کوئی ایسی نقص جو ہے نہیں دیکھیں گے جس میں آپ اس کے اوپر اس کے ایمان کی گواہی نہ دے سکے، اور وہ غیرت مند ہوگا۔ تو یہ پاکستان کا اسحاق ڈار غیرت مند بیٹا ہے، جس نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالے رکھا، جس نے پاکستان کی معیشت کے لیے گراں قدر خدمات دیں، اور اپنی جو ایک انہوں نے جس طرح بھی تھا، انہوں نے جس طرح ڈالر کی کو روک کے رکھا۔ اس وقت بھی بہت پریشر تھے، سی پی ایکٹ سٹارٹ ہوا ان کے دور میں، یہ جو گزشتہ دور تھا، اور اس میں امریکہ کا بہت زیادہ پریشر تھا، انڈیا کا آپ کے سامنے ہے، وار آن ٹیرر آپ کی چل رہی تھی، اور آپ کا جو جس طرح پشاور میں انسیڈنٹ ہوا، کیونکہ جب کوئی دھماکہ ہوتا تھا، کچھ ہوتا تھا، آپ کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے، اسٹاک مارکیٹ ہے، وہ کریش کرتی ہے، نیچے ڈاؤن بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کو جو ہے ٹیکسز کے اندر انہوں نے ریلیف دیا، جو سیلری انکم کے اوپر جو ٹیکس کی کٹوتی تھی اینول جو ملازمین ہیں، اس کی سلیب کو انہوں نے آگے لے کے گئے، اور وہ 24 لاکھ تک انہوں نے کر دیا کہ 2 لاکھ تک والا جو ہے وہ ٹیکس سے استثنا ہوگا۔ اس طرح کے کئی ان کے ریفارمز تھے، لیکن یہی ان کے گناہ بن گئے، یہی ان کی سزا بن گئی۔ اور اب جب وہ کہیں بولتے ہیں، جس ادارے میں بھی بولتے ہیں، اس ادارے کو زیر خطاب لایا جاتا ہے۔ 24 کی جو ان کی مالکان ہیں، ان کے صحافی ہمارے جو دوست ہیں، ان کی عظمت کو بھی سلام کہ وہ بولڈ اسٹیپ لیتے ہیں اور آگے آ کے جو ہے پاکستانیوں کو، جو پاکستان کے بیٹے ہیں، ان کی آوازیں دکھاتے ہیں، اور پھر وہ اس کی سزا بھی پاتے ہیں۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیمرہ کسی وقت بھی کسی کو بھی ٹویسٹ کر سکتا ہے۔ کئی چینلز کو نوٹسز کل رات سے ہونا شروع ہوئے ہیں، کئیوں کی آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں 9 تاریخ کو بھی آج اسلام آباد میں ان کی سماعتیں چل رہی تھیں۔ تو یہ تو اب حکومت نے لوگوں کو ٹویسٹ تو کرنا ہی ہے، کیونکہ اگر وہ ٹویسٹ نہیں کریں گے تو اپوزیشن کی جو موومنٹ ہے وہ کس طرح پھر اسے روکیں گے۔